بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ رات نیوز کے ساتھ وجیح احمد صدیقی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آئی ایم ایف سے پوچھا جائے گا تب جا کر کہیں بجلی کے بلوں میں عوام کو ریلیف دیا جائے گا، یہ ہے نگراں وزیر خزانہ شمشاد اختر کا اعلان، اور انہوں نے یہ دو ٹوک الفاظ میں وفاقی کابینہ میں یہ اعلان کر دیا۔ تو عوام سمجھ لیں کہ ان کی کیا حیثیت ہے، اور یہ غیر منتخب لوگ جن کو صرف ایک مختصر مدت کے لیے بلایا گیا ہے، وہ اس مختصر مدت میں قوم کو اتنا بڑا نقصان پہنچا کر چلے جائیں گے کہ قوم دیکھتی رہ جائے گی۔ اور یہ نقصان تو دراصل وہ تینوں پارٹیاں، پیپلز پارٹی ہے، مسلم لیگ نون ہے اور پی ٹی آئی، ان کا کیا دھرا ہے، بلکہ اور ان کے اتحادیوں کا۔ تو اس جرم کی سزا سبھی لوگ بھگتیں گے۔ اب آپ دیکھیے کہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ کبھی بھی سیاسی حکومت یہاں نہیں رہی۔ سیاستدان آتے ہیں اور جب وزیر بنتے ہیں تو بیوروکریسی جو ہے وہ ان سے کہتی ہے کہ اس فائل کے اوپر آپ سین لکھ دیجئے۔ تو ایک سیدھے سادے وزیر تھے جنرل ضیاء الحق کے زمانے میں، وہ اردو میڈیم وزیر تھے، انہوں نے ہر فائل پر اردو کا حرف سین لکھ دیا۔ ان سے کہا گیا تھا کہ SEEN لکھیں، گویا فائل کو آپ پڑھے نہیں، دیکھے نہیں، سمجھے نہیں، بس لکھ دیجئے سین، دیکھ لی گئی، اور باقی کام بیوروکریٹس کریں گے۔ تو یہ بیوروکریٹس جو کچھ کرتے چلے آ رہے ہیں اس قوم کے ساتھ، انگریزوں کے تربیت یافتہ، انگریزی زبان کو انہوں نے سرکاری درباری زبان بنایا، اور تاکہ عوام کی سمجھ میں کچھ نہ آئے۔ تو آئی ایم ایف کے ساتھ کیا معاہدہ ہوا، انہی بیوروکریٹس نے طے کیا، اور کبھی بھی عوام کے سامنے وہ نہیں لائے، کیونکہ وہ خفیہ دستاویز ہے، کیونکہ وہ آفیشل سیکرٹ ایکٹ کے تحت آتا ہے۔ یہ کیسا سیکرٹ ہے کہ قوم کو آپ بیچ ڈالیں اور وہ سیکرٹ سامنے نہ آئے۔ آئی ایم ایف کے ساتھ قوم کا سودا کرنے کا کیا معاہدہ ہوا ہے، میں آپ کو بتاتا ہوں۔ قوم کو پتھر کے دور میں لے جانے کا معاہدہ ہوا ہے۔ آپ بجلی نہ جلائیں، کیونکہ بل جب لاکھوں روپے میں آئے گا تو آپ کیا بجلی جلائیں گے، آپ کہاں سے اس کی ادائیگی کریں گے؟ ان کی شرائط کیا ہیں ہمیں نہیں معلوم۔ آئی ایم ایف نے ان سے کیا کہا ہمیں نہیں معلوم۔ UNDP کی 2020 اور 2021 کی جو رپورٹ ہے پاکستان کے بارے میں، ان کا کہنا یہ ہے کہ پاکستان میں کوئی ترقیاتی کام اس لیے نہیں ہوتا کہ پاکستان میں تمام ٹیکسز، جتنے محصولات ہیں، ان سب کو یہ مراعات یافتہ طبقہ جو 2% ہے، بمشکل 2%، 17.4 ارب ڈالر کی مراعات لیتا ہے۔ 17.4 ارب ڈالر، ان کو تقسیم کر دیجئے بہت بمشکل 2 لاکھ افراد پر۔ یہ 2 لاکھ افراد 17.4 ارب ڈالر کی مراعات کھا جاتے ہیں، اور قوم ان کی مراعات کے لیے بجلی کے بلوں میں، گیس کے بلوں میں، ٹیلی فون کے بلوں میں، پیٹرول میں، اور جو اشیاء صرف وہ خریدتے ہیں ان کے اوپر سیلز ٹیکس، GST، جنرل سیلز ٹیکس، انکم ٹیکس، ود ہولڈنگ ٹیکس، ان سب کی صورت میں ادا کرتی ہے۔ تو یہ غلامی جو ہے ختم نہیں ہوئی، یہ دور غلامی ختم نہیں ہوا، خاندان غلامہ ہمارے اوپر ابھی تک موجود ہے۔ ان کی زبان، او لیول، ایچسن، یہ سب وہ لوگ جو انگریزی زبان میں پڑھتے ہیں، انگریزی زبان میں سمجھتے ہیں، انگریزی معاشرے میں رہتے ہیں، وہی ان کی معاشرت ہے، وہی ان کے طور طریقے ہیں، وہی ساری چیزیں ہیں۔ پاکستان کا دستور تو اسلامی ہو گیا،
پاکستان کے دستور میں اسلامی شقیں آ گئیں، لیکن حکومت نہیں ہوئی، جج نہیں ہوئے۔ مراعات یافتہ طبقے میں بیوروکریٹس، ججز، جرنیلز، یہ سب موجود ہیں، اور ان میں سے کوئی بھی اپنی مراعات ختم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اب تازہ ترین یہی بات ہے کہ نگراں حکومت کہہ رہی ہے کہ آئی ایم ایف سے پوچھیں گے۔ میرے دوستو، میرے بھائیوں، بچاؤ، نگراں حکومت آئی ایم ایف سے پوچھے گی کہ ہم اپنے لوگوں کو رعایت دیں کہ نہیں۔ یہ اپنی مفت خوری نہیں چھوڑیں گے، یہ مفت کا پیٹرول نہیں چھوڑیں گے، یہ مفت کے بجلی کے بل نہیں چھوڑیں گے، یہ مفت کے ٹیلی فون بل نہیں چھوڑیں گے، یہ مفت کے اپنے مکانوں کے کرائے نہیں چھوڑیں گے۔ یعنی مسخرہ پن یہ دیکھیے کہ اسلام آباد میں گھر بناتے ہیں، وہ گھر بیوی کے نام کرتے ہیں اور سرکاری افسر کے طور پر اپنا ہی گھر کرائے پر لے لیتے ہیں۔ چپڑی وہ بھی دو، یعنی 70-75 ہزار روپیہ کرائے کا یا 1 لاکھ روپیہ کرائے کا سرکاری خزانے سے آتا ہے، باقی براعات الگ ہیں، مفت بجلی کا بل الگ ہے، اور اس گھر کی مرمت کے اخراجات بھی سرکاری خزانے سے ہوتے ہیں۔ یہ ہمارے ہی لہو پر جو ہیں وہ پلتے ہیں، یہ وہ جونکیں ہیں جو ہمارا خون چوسے چلی جا رہی ہیں۔ ان کو ہم اور کیا کہیں؟ یہ وہ بھکمنگے ہیں جو مفت خوری کے عادی ہو گئے ہیں، اور ہمیں ایک پیسے کی رعایت دینے کی تیار نہیں۔ کہتے ہیں ہم آئی ایم ایف سے پوچھیں گے۔ شمشاد اختر صاحبہ اپنی تنخواہ بند کر دیں، گورنر اسٹیٹ بینک کے طور پر پینشن بھی مل رہی ہوگی، وزارت کے مزے بھی لوٹے جا رہے ہوں گے، اور کہیں سے بھی پینشن آ رہی ہوگی، ورلڈ بینک سے بھی آ رہی ہوگی۔ بتائیں تو صحیح کہ وہ کہاں کہاں سے یہ مراعات رقوم حاصل کر رہی، ذرا ہمارے سامنے بھی تو لاؤ۔ تو یہ لاؤ تو قتل نامہ میرا میں بھی دیکھ لوں، کس کس کی مہر ہے سر محضر لگی ہوئی، تو کس نے ہمیں یہ ہمارے قتل کی دستاویز پر کس نے دستخط کیے ہیں۔ پاکستان کو سزا دی گئی ہے اس کے ایٹمی طاقت ہونے کی۔ بھارت چاند پر پہنچ گیا، دعویٰ ہے اس کا، بھارت کو چاند میں پہنچنے کا اس کا دعویٰ ہے، اور ہمیں پتھر کے دور میں لایا جا رہا ہے۔ پتھر کے دور میں بڑا احسان کر رہی ہے نگراں حکومت، بلوں کی اقساط کر دیں گے۔ کیوں؟ ایک تو ظلم، اس پر سے آپ مسلسل وصول کرنا چاہتے ہیں، نچوڑنا چاہتے ہیں۔ کس بات کی اقساط؟ واپس لیں یہ بل، واپس لیں ان کو، ختم کریں، ریٹ ختم کریں، اس کا فلیٹ ریٹ کریں، ایک اور صرف 10 روپے یونٹ رکھیں۔ آپ نے ان کو جتنی مراعات دینی تھی دے دی، ان کو جتنا لٹوانا تھا لٹوا دیا۔ آئی پی پیز کو 50 سال کے معاہدے کس بنیاد پر کیے؟ کس کی اجازت سے کیے ہیں؟ عوام کی اجازت سے نہیں ہوئے، پارلیمنٹ سے کوئی منظوری نہیں ہے۔ 50 سال کے معاہدے، 20 سال کے معاہدے کیوں ہوتے ہیں؟ 5 سال سے زیادہ کا کوئی معاہدہ نہیں ہونا چاہیے۔ 50 سال آئی پی پیز کے ساتھ معاہدے کیے، غیر قانونی، غیر اخلاقی اور غیر آئینی ہے یہ۔ اور آئی ایم ایف کی شرائط بھی غیر آئینی، غیر قانونی اور عالمی طور پر بھی غیر قانونی ہیں۔ اگر وہ یہ ہیں تو کہ اس لیے کہ اقتصادی آزادی کسی بھی ملک کی اس کی خود مختاری ہوتی ہے۔ آئی ایم ایف اگر یہ شرائط عائد کرتا ہے تو وہ اقتصادی آزادی کو ختم کرتا ہے، جو اقوام متحدہ کے چارٹر کی روشنی میں غلط ہے، بالکل غلط ہے۔ یہ معاہدہ کرنے والے بھی مجرم ہیں، اور اس پر دستخط کرنے والے بھی مجرم ہیں، اس پر عمل درآمد کرانے والے بھی مجرم ہیں۔ یہ جرم ہے۔ آپ پاکستان کی عدالتوں میں کہا گیا ہے کہ سود کو ختم کیا جائے گا، یہ سود کو بڑھاوا دینے کا معاہدہ ہے۔ دنیا میں، پاکستان میں سود کی شرح 24% تک پہنچی ہوئی ہے، اور یہ شرح بالکل غلط، بہت زیادہ ظالمانہ ہے۔ پی آئی اے نے مانگا تھا
23 ارب تو کہہ رہے ہیں کہ بینکوں سے لو تاکہ 24% سود میں سے ان کو حصہ ملے. FBR اگر یہ بل آتے ہیں اور ٹیکسز رہیں گے, کہہ رہے ہیں کہ ٹیکس نہیں ختم ہوں گے, بل ہولڈنگ ٹیکس بھی نہیں ختم ہوگا, GST بھی ختم نہیں ہوگا. کس بات کی GST؟ کما وہ رہا ہے آپ لے رہے ہیں عوام سے جس کے اوپر ٹیکس کی زد میں نہیں آتا, وہ ٹیکس کے دائرے میں نہیں آتا وہ شخص, اس سے آپ ٹیکس وصول کر رہے ہیں. جیسے گویا وہ ماہانہ یا سالانہ 10-20 کروڑ روپے کماتا ہے, وہ اس شرح کا ٹیکس آپ وصول کر رہے ہیں اس سے. اور جو ہر مہینے آپ 5-5 ہزار روپے ٹیکس وصول کرتے ہیں, تو آپ سوچئے کہ ایک شخص سے آپ کتنا زیادہ ٹیکس وصول کر رہے ہیں جس کی آمدنی ہی نہیں ہے. 10 لاکھ سالانہ آمدنی نہیں ہے اس کی, اس سے آپ ٹیکس وصول کرتے ہیں. تو یہ ظلم ہے. اور FBR اس کو فائلر کا سرٹیفکیٹ بھی نہیں دیتا, اسے ٹیکس وصولی کی رسید بھی نہیں ملتی. کہاں ہیں وہ سیاستدان؟ خورشید شاہ, خواجہ آصف, خرم دستگیر, اسعد رفیق, یہ سارے لوگ آج بلوں کے بارے میں احتجاج کر رہے ہیں. یہ سب لوگ ذمہ دار ہیں اسی بحران کے, اس بحران کی یہ ذمہ دار ہیں. ان لوگوں کی ذمہ داری ختم نہیں ہوئی. یہ شرائط ظالمانہ ہیں اور پاکستان میں متوسط طبقے کا خاتمہ ہو رہا ہے اس کے نتیجے میں. اور پھر جو کچھ ہوگا وہ بہت خوفناک ہے, کیونکہ یہ غلط فہمی طبقہ عمرہ یہ نہ رکھے کہ وہ ملک چھوڑ کے چلے جائیں گے. انہوں نے دوسری جگہوں کی شہریت لے رکھی ہے, وہاں انہوں نے اپنے اکاؤنٹس جمع کر, جب وہ جائیں گے تو ان کے اکاؤنٹ وہاں ضبط ہو جائیں گے, وہ چھوڑے نہیں جائیں گے. اور کس کو کس کے اکاؤنٹ سے پیسے ملے ہیں, یہ بہت خوریزی ہوگی. اگر ابھی وقت شاید ہو, لیکن مجھے امید نظر نہیں آتی کہ یہ خانہ جنگی کی طرف یہ لے کے جا رہے ہیں. اور IMF سے پوچھ رہے ہیں تو طبقاتی فرق بڑھتا جا رہا ہے. آپ طبقہ عمرہ جو ہے وہ ٹیکس نہیں دیتا, 2% ٹیکس دیتا ہے, اور طبقہ عمرہ جو ہے وہ ٹیکس نہیں دیتا, لوگوں سے وصول کر رہے ہیں. کوئی بھی جماعت ہو, یہ وہی لوگ لوٹ پھر کر آتے ہیں حکومت میں. وہ نہیں تو ان کا بیٹا, دادا نہیں تو پوتا, باپ نہیں تو بیٹا یا بیٹی, یہ حکومت میں آئیں گے اور کوئی نہیں آئے گا. متوسط طبقے کے لوگوں کو اجازت نہیں ہے آگے آنے کی, ذہین لوگوں کو آگے آنے کی اجازت نہیں ہے, ان کو ملک سے باہر بھیج دو. اور پھر کیونکہ لوگ جو ہیں ان کے نزدیک تیلی تنبولی ہیں, یہ راجے ہیں, O لیول سے ہوں, A لیول سے ہوں تب یہ حکومت میں ہوں گے. ایچیسن کے ہوں تو وزیر اعظم بنیں گے, وزیر بنیں گے, اور کوئی راستہ نہیں ہے. اس لیے یہ ہمیں کہنا کہ پاکستان بچ رہا ہے, پاکستان کو خطرہ ہے انہی لوگوں سے. اور صرف 2% جو ہے براہ راست ٹیکس ہے اور 60% بالواسطہ ٹیکس ہے. یہ ظلم نہیں تو اور کیا. یہ بالواسطہ ٹیکس کہاں سے ہے؟ یہ بجلی کے بلوں سے, یہ چیزوں پر سیلز ٹیکس سے, یہ پیٹرول پر ٹیکس سے, یہ گیس کے بلوں پر ٹیکس سے, یہ ٹیلی فون کے بلوں پر ٹیکس سے, یہ موبائل فون کے کارڈز پر ٹیکس سے. کہاں نہیں ہے یہ؟ اور اس کے باوجود کہا جاتا ہے کہ لوگ ٹیکس نہیں دیتے. آپ تو نچوڑ گئے ہیں, ظلم کی ایک انتہا ہو گئی ہے. لوگ کس کے پیچھے نکلیں, کس جماعت کے پیچھے نکلیں؟ جس کی دم اٹھاؤ وہ مادہ ہے. MQM آئی بجلی کے بلوں کے لیے, پرویز مشرف کے دور سے لے کر ضیاء الحق کے دور سے لے کر آج تک کس حکومت میں یہ نہیں رہے. یہ تو اتنے بے غیرت لوگ ہیں کہ ان کے لیڈر کو پابندی لگا دی گئی تو یہ اس کے ساتھ نہیں کھڑے ہوئے, دور کھڑے ہو گئے.
ان کا کوئی ایمان نہیں ہے، یہ صرف اقتدار کے لالچی ہیں۔ کوئی بھی جماعت صرف اپنے مفاد کو دیکھ رہی ہے، اسے کوئی عہدہ نہیں ملا تو وہ شور مچا رہے ہیں، اسے عہدہ مل گیا ہے تو وہ اس کو بچانے کے لیے شور مچا رہے ہیں، وہ آئندہ کی حکومت ہمیں ملے تو شور مچا رہے ہیں، لیکن عوام کا خیال کسی کو بھی نہیں ہے۔ بجلی کے معاملے میں جس ادارے میں دیکھیں کام نہیں ہوتا، اس کا کام نہیں ہے۔ ملک میں صنعتیں بند ہیں، بے روزگاری ہے، روپیہ ڈی ویلیو ہو رہا ہے کیونکہ پروڈکشن نہیں ہے، پیداوار نہیں ہے، اور جتنی بھی زمینیں ہیں ان کے اوپر عوام کے پاس جو ہے نا 80% جو ہے جو سرمایہ ہے وہ زمینوں پہ لگ گیا ہے، یا تو بلڈنگ خریدی گئی ہے یا زرعی زمین ہے تو شاید اس سے کچھ مل جائے، لیکن زیادہ سے زیادہ بلڈنگیں خریدی جا رہی ہیں، ان کے اوپر پیسہ خرچ ہو رہا ہے۔ چینی بنانے والے کارخانوں پہ، کیونکہ یہ سرمایہ داروں جاگیرداروں کے کارخانے ہیں، ان کے اوپر ان پہ قرضے آتے ہیں، قرضے معاف کیے، جب ریکارڈ نکالا جاتا ہے تو لاکھوں اربوں خربوں کے قرضے معاف ہو گئے ہیں۔ پاکستان کو تو چوس چوس کے ختم کر دیا، پتھر کے دور میں اب پہنچا رہے ہیں، اب عوام کی گردن پہ بیٹھے پاؤں رکھا ہوا ہے، پاکستان کو تو چوس چکے، اور اب سودا کرنے جا رہے ہیں پاکستان کی ایٹمی صلاحیت کا۔ IMF اس نوبت پر لے آئی ہے۔ امید ہے کہ آپ کو ہمارا یہ ویلاگ پسند آیا ہوگا، اس کے بارے میں آپ تبصرہ کیجئے، تنقید کیجئے، اپنی رائے دیجئے، لوگوں تک پہنچائیے، اسے شیئر کیجئے، سبسکرائب کیجئے اور سبسکرائب کروائیے۔ ہمیں اجازت دیجئے، اللہ حافظ۔